الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے مجالس کے آداب، اور اس کا یہ پہلا حصہ آج آپ کے سامنے عرض ہے۔ دینی بھائیوں، مسلمان کا ادب بلا شبہ اس کی سعادت اور فلاح کی نشانی ہے، اور بے ادبی بدبختی اور خسارے کی پہچان ہے۔ ادب جیسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کی جا سکے، اور بے ادبی جیسی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے دنیا اور آخرت کی محرومی حصے میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بیان فرمائے ہیں اور جن کا حکم دیا ہے اور جن کے خلاف کرنے سے منع فرمایا ہے، انہی میں سے مجلس کے آداب بھی ہیں۔ یہ ایسے آداب ہیں جن کی ضرورت ہر مسلمان، مرد و عورت، چھوٹے بڑے اور مالدار و محتاج سب کو ہے۔ آدمی روزانہ کسی نہ کسی مجلس میں ہوتا ہے، چاہے اپنے بال بچوں میں ہوں یا قرابت داروں میں یا پڑوسیوں میں یا دوستوں میں ہوں، کوئی بھی اس سے خالی نہیں ہے۔ مجلس کے کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نمبر 1، اچھا ساتھی چننا۔ اچھے ساتھی کی صحبت سے ساتھی کو بھلائی اور فائدہ ملتا ہے، اور برے ساتھی کی صحبت سے ساتھی کو برائی اور نقصان پہنچتا ہے۔ انسان اپنے ساتھی سے ضرور متاثر ہوتا ہے، اس سے اس کی عادتیں اور اخلاق بلکہ اس کا دین تک سیکھ لیتا ہے۔ اگر ساتھی اچھا ہے تو اس سے اچھی باتیں سیکھتا ہے، اور اگر برا ہے تو اس سے بری باتیں سیکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعے اچھے ساتھی کے انتخاب پر زور دیا ہے۔ المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ نمبر 2، مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی مجلس میں آتے ہوئے اور مجلس سے جاتے ہوئے مجلس والوں کو سلام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم فاذا اراد ان یقوم فلیسلم فلیست الاولی باحق من الاخرہ، یعنی جب تم میں سے کوئی مجلس میں آئے تو سلام کریں، جب جانا چاہے تو بھی سلام کریں۔ پہلا سلام دوسرے سلام سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔ نمبر 3، مجلس کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے کو اور آنے والے کو جگہ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یعنی اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں ذرا کھل کر بیٹھو تو تم جگہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی کر دے گا۔ علامہ سعدی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے، اللہ نے اپنے مومن بندوں کو ادب سکھایا ہے کہ وہ جب اپنی مجلسوں میں سے کسی مجلس میں اکٹھا ہوں اور مجلس کے کسی شخص کو یا باہر سے آنے والے کو مجلس میں جگہ دینے کی ضرورت ہو تو ادب کی بات یہ ہے کہ اس کو جگہ دے دیں، تاکہ یہ مقصد حاصل ہو، کیونکہ جو کسی کو جگہ دے گا اللہ اس کو جگہ دے گا، اور جو اپنے بھائی کے لیے کشادگی پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ یہ کچھ آداب ہیں جن کا خیال رکھنا مجلس میں رہتے ہوئے مسلمان کے لیے مناسب ہے۔ ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں باقی آداب کو مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔